اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے دنیا میں اتارے گئے تو ان کا نیا سفر شروع ہوا۔ یہ دنیا میں امتحان کا میدان تھا جہاں انہیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں مل کر رہنے لگے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑا بننے کا کام شروع کیا تھا۔ تو پہلے کپڑا بننے کا کام حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ انہی سے شروع ہوا دنیا میں۔ پھر کپڑا بنتے بنتے آپ نے کھیتی باڑی کا بھی کام شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے کچھ بیج لے کر آئے تھے۔ جب زمین پر لے کر آئے تھے تو وہ بیج حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اور جب وہ بیج بھول گئے تھے تو شیطان ان بیجوں کو ٹٹولا یعنی کہ چیک کیا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، کیا چیز ہے۔ تو جن بیجوں پر اس شیطان کا ہاتھ پڑا وہ پھل کڑوے ہو گئے، اور جن بیجوں تک ہاتھ نہیں پہنچا وہ پھل میٹھے ہو گئے۔ اور ایک بات، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے جنت سے تو وہاں پر ان کا لباس جنتی لباس تھا، تو وہ تو اتر گیا تھا، لیکن جب زمین پر آنے کے وقت جب جنت کا لباس اتر گیا تو انہوں نے وہاں کے پتے پہنے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب زمین پر اتارے گئے، زمین پر اترنے کے بعد جیسی ہوا چلی سارے پتے اڑ گئے، اور جو پتے اڑ کر جن بھی پیڑوں پر گرے، جہاں بھی پیڑوں پر لگے وہاں پر میوے پیدا ہو گئے۔ خیر، تو حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرنے لگے، اس میں ان کا دل لگ گیا۔ دھیرے دھیرے انہیں اولاد بھی پیدا ہونے لگی۔ اسی دور میں جب انہیں اولاد ہوتی تھی تو ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب ان کا نکاح کیا جاتا تو پہلے جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ان کا نکاح دوسری مرتبہ بیٹا بیٹی پیدا ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا جاتا، یعنی کہ ایگزامپل کے طور پہ آج جو اولاد پیدا ہوتی، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ سگے مانے جاتے۔ اس دور میں آج جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تو وہ سگے بھائی بہن یا سگے بہنیں ہوتے۔ تو ان کا نکاح کل جو اولاد پیدا ہوتی ان کے ساتھ کیا جاتا۔ تو اسی طرح سے پہلے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کی بہنیں پیدا ہوئی، جو کہ قابیل کی بہن کا نام اقلیمہ اور حابیل کی بہن کا نام لوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اقلیمہ کا نکاح حابیل کے ساتھ طے کیا اور لوا کا نکاح قابیل کے ساتھ طے کیا۔ تو حابیل کو یہ پسند نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں صرف اقلیمہ سے نکاح کروں گا، جو کہ اسی کی بہن تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیری سگی بہن ہے، یہ تجھ پہ حرام ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح قطعی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو اسی سے نکاح کروں گا، کیونکہ اقلیمہ تھوڑی خوبصورت زیادہ تھے اور لوا تھوڑے کم خوبصورت تھے، اسی لیے قابیل نے اپنی بہن سے نکاح کرنے کا سوچا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا تھا اور کہا کہ تم دونوں نیاز کر لو۔ کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ تم دونوں نیاز کر لو، جس کی بھی نیاز قبول ہوگی اسے اقلیمہ ملے گی۔ یہاں پر ایک بات معلوم ہوتی ہے ہمارے نصیحت کے لیے، نیاز کرنا کسی کے مراد کے لیے اسی دور سے شروع ہوا۔ جو لوگ نیاز کرنا جائز نہیں مانتے، جو لوگ نیاز کرنا نہیں مانتے، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اسی دور سے نیاز کرنا شروع ہوا۔ تو دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ قابیل نے نیاز کے لیے گائے کا چارہ یعنی کہ
घास फूस लेकर आए और उसी जगह हाबिल ने एक अच्छा सा दुम्बा लेकर आए और उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें सामने रख दी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की। जब उन्होंने हाथ उठाकर दुआ मांगी तो आसमान से एक आग जारी हुई और दुम्बे को उठाकर ले गई। और एक बात इसमें हमें एक नसीहत मिलती है और हमें एक पैगाम भी मिलता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, किस चीज़ के सामने, जिसकी नियाज के लिए जो चीज़ें रखी गई थी उस चीज़ के सामने हाथ उठाकर दुआ की, तो जब उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की तो यहाँ पर यह पता चलता है कि किसी चीज़ को सामने रखकर दुआ करना, फातिहा करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से है। इस तरह से हज़रत हाबिल की दुआ कबूल हो गई। इशारतन दुआ क्या थी? जिसे अक़लीमा देना चाहता है उसकी दुआ कबूल फरमा इंशाअल्लाह। इसके आगे काबिल बहुत गुस्सा हुआ। इंशाअल्लाह इसके आगे हाबिल का कत्ल कैसे हुआ, काबिल का अंजाम क्या था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात यानी कि उनका इंतकाल कैसे हुआ, उनके बाद हुक्म क्या था और उनके बाद नबी कौन थे यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत किसे मिली, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे इंशाअल्लाह। मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम चाहते तो ये पूरा क़िस्सा एक ही वीडियो में बयान कर सकते थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने से लोगों को दिलचस्पी नहीं रहती और उनके दिमाग में पूरी बात भी नहीं बैठती। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये सारी बातें बयान की और इंशाअल्लाह अगले पार्ट में उनकी पूरी वफ़ात के साथ तकरीर होगी और इंशाअल्लाह उनकी पूरी ज़िंदगी की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक की। अगर ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो और हर मालूमात आप तक पहुंच सके। हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करें और आपका जो भी सवाल होगा इंशाअल्लाह कमेंट करें, आपका हर सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।